حضور دی قرآن دسدائے برائی حضور دی۔ ایک آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے عشاء کی نماز سے کافی ٹائم ہو گیا ہے، بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ تھوڑی اس کی ڈبلیو کام کیجیے، تھوڑی کام کیجیے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر اخلاص نہیں تو بیٹھنے کا فائدہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے۔ جتنا بیٹھے ہیں اور مزید آگے جو چند منٹ ہیں، اللہ کے نبی کا تذکرہ آپ لوگوں نے بہت اچھے انداز سے سنا اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تو نہیں کہ جب صبح آپ اٹھو تو آپ کو پتہ چلے قاری صاحب نے مسئلہ اور بیان کیا تھا، اسی کو جوری سنے گا، توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ مسئلہ کیا بیان ہوا ہے۔ اللہ کریم نے ہر چیز کو بنانے سے پہلے آپ کی میرے نبی کی ذات کو بنایا۔ جس طرح اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، جمادات کو بنایا، حشرات الارض کو بنایا، حیوانات کو بنایا، کائنات عالم میں جتنی چیزیں بنی سب بعد میں بنی۔ اللہ نے حضور کے نور کو پہلے بنایا، سرکار سب سے پہلے بنے۔ اب یہ تو آ گئی نا، احادیث کے اندر بھی آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ایک اپنے انداز سے اس ذکر کو کیا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں سناؤں ذرا قرآن آپ سب کو، ذرا ایسے نہیں اونچی آواز سے، نیند کو پیچھے کرو، ذرا ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ میرا مالک ارض و سما فرمانا اللہ کوئی اچھی کو سبحان اللہ کتھے یار۔ وَأُمِرْتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ کریم نے مجھے سب سے پہلے حکم دیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے سجدہ ریز ہونے والی ذات آپ کے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ حضرت جناب آدم کی تخلیق اللہ نے فرما دی، لیکن ان کے لیے اول المسلمین کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام کی بات کی، اول المسلمین کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، اول المسلمین کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، لیکن اول المسلمین کا لفظ نہیں آیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی بات کی، اول المسلمین کا لفظ نہیں آیا۔ حضرت جناب عدنان، عدنان سے ماد، معاد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے قاف، قاف سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے خسئی، خسئی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سارے نبیوں کی باتیں چلتی آ رہی ہیں، سارے پیغمبر آ گئے، اول المسلمین کسی کے لیے نہیں آیا۔ حالانکہ جناب آدم علیہ السلام پہلے آ رہے ہیں، حضرت جناب نوح علیہ السلام ان کے بعد آ رہے ہیں، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد آ رہے ہیں، ساتھ ہی آپ کے بیٹے جناب اسماعیل آئے، ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ اب یہاں پہ جو جملہ دینے لگاؤں، سارے نبی آئے دنیا میں بعد میں ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے بنا دیا ہے۔ سارے نبی بعد میں، فرمایا میرا نبی سب سے پہلے بنا، بلکہ اس بات کو تب کیا۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام آندھی میں سر تاں لانڈے، من پتہ پنڈ والے بندے جڑے سر نو زیادہ محبوب پسند کرتے ہیں، تاں سنانے اچھی کو سبحان اللہ۔
حضرت جناب آدم علیہ السلام نے اسی نور کو جس کے صدقے سب کچھ بنا، سمجھ آگئی اتنی بات کی، اس نور کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان اس کو رکھا، اور جب وہاں پہ وہ نور رکھا تو سارے فرشتے حضرت جناب آدم علیہ السلام کے پیچھے آ کے یوں کھڑے ہوتے جیسے کہ مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ تو حضرت جناب آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ میری کمر میں کیا ہے؟ سارے فرشتے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا دیکھتے رہتے ہیں میرے پیچھے؟ اللہ نے فرمایا آدم بات یہ ہے کہ تیری کمر کے پیچھے نور اس کا ہے جس کے صدقے ساری کائنات کو بنا دیا، ساری کائنات جس کے صدقے بنی وہ نور تیرے دونوں کندھوں کے درمیان۔ کہنے لگے یا اللہ پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اس نور کو دیکھوں، اس نور کا جلوہ دیکھوں کہ جس کے صدقے سے انہیں سب کچھ بنا دیا۔ تو اللہ نے اسی نور کو وہاں سے اٹھایا، حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا۔ جب پیشانی میں رکھا تو پیشانی میں بھی نظر نہ آیا، پیشانی میں بھی نظر نہ آیا تو پھر کہنے لگے یا اللہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا، یا اللہ تھوڑا اور واضح کر، یا اللہ تھوڑا اور واضح کر تاکہ میں ویکھاں تے صحیح ہو نور جنوں سارے پہ فرشتے پیچھے چوم دے نے تے پیار کر دے نے۔ اللہ نے پھر اس نور کمر تو آیا متھے پیشانی چ آ گیا، اسی پیشانی تو پھر حضرت جناب آدم علیہ السلام کی انگلی میں آیا۔ جب انہوں نے میرے نبی کے نور کو دیکھا، جملہ دے دیا جائے آپ کو ماشاءاللہ جوانوں، فرمایا جب وہ نور یہاں سے آپ کی پیشانی میں آیا، پیشانی سے آپ کے انگوٹھوں میں آیا، پیشانی سے آپ کے ہاتھوں میں آیا، حضرت جناب آدم علیہ السلام کو اس نور سے پیار ہو گیا، اس نور سے محبت ہوئی۔ جب آپ اس پہ پیار آیا آپ نے ان کو چوم کر پیشانی سے ہاتھوں میں آیا، نور پہ پیار آیا، اور جب پیار آیا تو آپ اس نور کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا۔ میں نے کہا ہزاروں سال پہلے حضرت آدم نے جس نبی کے نور کو چوما تھا، سنی آج اس نبی کے نام کو چومتا ہے۔ سرکار حضرت آدم نے اس نور کو چوما، وہ سانو نور تے نظر نہیں آندا، وہ بلکہ اتنے بھی اعتراض کر دینے تانوں نور نظر تے نہیں، چلو انہاں نوں تے نظر آیا تے جناب والا انہاں نے چومیا تانوں کی نظر آیا۔ میں کہ ذرا تھوڑا سا بریک لا لئیو، میں کہ حضرت جناب حاجرہ صفا مروہ پہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آپ کے سامنے صفا مروہ پہ حضرت جناب حاجرہ دوری کی لبنا سے کی لبیا پانی لبیا نا، حضرت اسماعیل چھوٹے سن نا تو انہاں واسطے پانی لبنا سے حضرت حاجرہ نے صفا مروہ تے سادہ چکر لائے۔ تو میں کہ ہن جڑا ویکھو حاجی اوتھے جاندا ہے، جڑا ویکھو عمرہ کرن والا اوتھے جاندا، او کیڑا پانی لبدا ہے؟ جب وہاں پہ حضرت حاجرہ دوری ڈھونڈنے کے لیے پانی، اللہ نے اس ادا کو قرآن سے بیان کر چھڑیا، بلکہ ادا کو بیان نہیں کیا، اس کو ارکان کے ساتھ بالکل جوڑ دیا۔ جو وہاں پہ عمرہ حج کرنے جائے صفا مروہ پہ صحیح بھی کرے۔ تو میں کہا جناب تسی دوراں کیوں لاندے؟ او یار سانو اسی پانی نہیں لبدے، اسی بس کسے دی ادا نو ادا کرنے ہاں، اسی اوتھے کوئی جناب والا پانی نہیں لبدے، اسی کسے دی ادا نو ادا کرنے ہاں۔ انہاں بھی دوڑ لائی تے اسی بھی دوڑ لانے، بس کچھ ادا ہو جائے۔ تے میں کہا جدو حضرت جناب حاجرہ دی ادا نو ادا کریں تے پتہ چلدا نیکاں نال نسبت حضرت آدم دی ادا نو ادا کر دے کر پتہ لگے حضرت آدم دی اولاد وچوں کسے شیطان دی اولاد وچوں نہیں ہے۔ الے بول دے نہیں بے یار، بولو یار اچھی مل کے اسی کہنے کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریسا کون کرے، دو جگ تے سایہ رحمت دا، او دی چھان دی ریسا۔ ماشاءاللہ ہوں تھوڑا نیندر جو اٹھے ہو ماشاءاللہ، کڈا سونا دو جگ تے سایہ رحمت دایو دی چھانیاں، ہر ذرہ
ہر ذرہ نور خزینہ ہے شہراں وچوں شہر مدینہ ہے شہراں وچوں شہر مدینہ ہے جتھے روزہ میرے آقا دا اس تھاں دیاں ریساں کڈا سونا نام محمد دا اس نام دیاں حضرت جناب آدم علیہ السلام کی شان کا سنان دیا تھا حضرت جناب آدم علیہ السلام نے اس نور کو دیکھا جب وہ معاملہ ہو گیا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کو حضرت جناب آدم علیہ السلام کو آسمان جنتوں سے زمین کی طرف بھیجا جب وہ معاملہ ہو گیا اس کو بیان کرنے کی طرف نہیں جا رہا حضرت آدم علیہ السلام آسمان جنت سے زمین کی طرف آئے جب زمین کی طرف آئے اب جنت کی نعمتیں جنت کے باغات جنت کی خوشبو جنت کی رنگت جنت کی نعمتیں جنت کی نہریں ہر چیز کو چھوڑ کے حضرت آدم علیہ السلام نیچے آئے اب کیونکہ وہ اعلیٰ چیز چھوڑ کے حقیر چیز کی طرف آ گئے آپ کا دل لگ نہیں رہا تھا اللہ نے حضرت جناب جبریل سے کہا جبریل جات صحیح اور میرا سونا پیغمبر ہے وہ دل تے لا کے آ جا جبریل میرے سونے نبی حضرت آدم دا دل تے لا کے حضرت جناب جبریل حضرت جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سلام عرض کیا حضور آپ کی خدمت کے لیے آئے ہو کہا کس بات کی خدمت کرو گے کس لیے آئے ہو کہا اللہ نے بھیجا ہے جگہ نئی ہے تو میں آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کا کچھ تھوڑا سا دل لگا دوں آپ نے کیونکہ اب یہاں رہنا ہے آگے سے پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم آگے سے پھر انسانوں کی پیداوار ہونے والی ہے تو آپ ہی سے معاملہ چلیں گے اب یہاں پہ آپ نے اس کو بسانا ہے تو اب کرنے کیا لگا ہے جس سے میرا دل لگے گا اب تم نے کرنا کیا ہے جس سے میرا دل لگے گا آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کچھ کلمات سکھا کے بھیجے ہیں وہ کلمات پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے حضرت جناب جبریل کہنے لگے اللہ نے مجھے کچھ کلام سنا یاد کروا کے بھیجا ہے اب میں وہ کلام پڑھوں گا آپ کا دل زمین پہ لگ جائے گا آپ کے دل کی بے چینی دور ہو جائے گی آپ کی گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی آپ کے دل کو راحت ملنا شروع ہو جائے گی حضرت جناب جبریل کہنے لگے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کلمات پڑھے حضرت جناب آدم کہنے لگے اللہ اکبر کہندہ اشہد اللہ تے آ گیا اجد تو آئے اشہد ان محمد رسول اللہ اجرا نام چلین دے ہیں اے نام کی دائی یار کہونا سبحان اللہ یار سامنے بیٹھے ہوئے میں انجنی تقریر کرنی کہ تانوں بالکل چھیڑنا نہیں میں چھیڑ سے رہنا تانوں کو وہ سبحان اللہ حضرت جناب آدم علیہ السلام کہنے لگے جو تو نے یہاں پہ نام لیا اے محمد نام کی دائے جناب جبریل کہنے لگے یا اللہ تو دسنا ہے کہ میں دسا محمد کون ہے یا اللہ تو دسنا ہے میں دسا محمد کون ہے اللہ نے فرمایا اے سنے آدم جدا نا جناب جبریل نے آزان چلے جدا نا جناب جبریل نے آزان چلے اے جدا نا سنا محمد آیا اے کسے عام بندے دا نا نہیں اے اللہ دے آخری نبی محمد دا نام ہے آخر تے آنا ہے اس محمد دا نام پھر اب حضرت آدم نے جبریل سے پوچھا جبریل تمہیں ان کا پتہ ہے سرکار منو پتہ ہے تینوں کدہ پتہ ہے انہوں نے کہا منو زیادہ تھا نہیں منو تقریباً کوئی 2000 سال دا پتہ ہے 2000 سال ہو گئے نے منو انہوں دا پتہ ہے
تینوں اینا پہلے تک میں پتہ ہے؟ فرمایا میری جدو اللہ نے پیدائش کی تھی نا تے اللہ نے فرمایا تیرا کم ہے کہ جڑا میرا آخری نبی ہے نا او دے اوتے تو اور کچھ نہیں تے درود و سلام پڑھتے رہنا ہے. آخری نبی تے درود و سلام پڑھتے رہنا ہے. تو سرکار پھر میں کرنا کہ یہ 2000 سال ہو گئے 1000 سال سرکار تے درود پڑھیا جے تے 1000 سرکار تے سلام پڑھدا رہیا جے. میں کہ یار ویکھو اسی تے پھر کوئی جمعے والے دن پڑھنے ہیں سارے اہل سنت دے بندے تے سانو کہندے نے تسی کیوں درود و سلام پڑھدے ہو؟ دلیل دین دے تانوں صبح تو میچ کھیڈن جان تینوں کہہ وے ہو تو درود و سلام جمعے چ کیوں پڑھنا ہے تے تو کہنا جبریل نے 2000 سال پڑھے اسی ہفتے بعد پڑھی تے فتوی کا دے. گل ہی نہیں سی نا نوابی تے نہ سنی تے اس ٹائم تو سارے ایک ہی کہندے ہن جیسی میری سرکار ہیں بلکہ مجھے اعلی حضرت کا کہنے دیجئے فضل رب العلا اور کیا. یار آپ اے والی ذرا ہے پوری گلائی پڑھ دے اللہ دی قسم مزہ آ جائے یار. فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا. منو احساس ہے کہ 12 بجے تک تہاڈی ادھی نیندر ہوئی جاندی ہے لیکن ایک رات سرکار سدے ہونا ماشاءاللہ سب سے اور ہم یہ کہتے ہیں کون دے نہیں سمجھ آئی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا. حضرت جناب کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے اپنے والد گرامی سے ان کے والد ابھی سرکار پہ ایمان نہیں لے کر آئے. اب ان کے والد تورات و انجیل کے بہت بڑے حافظ تورات و انجیل کو پڑھنے والے تورات و انجیل کا سبق دینے والے. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن جتنی بھی میں نے اپنی زندگی گزاری ہے میں نے ان کتابوں کا درس دیا ہے لیکن ایک بات میں تیرے سامنے کرنے لگا ہوں فلاں جگہ پہ ان کتابوں سے 2 ورقے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ ورقے تب تک نہیں اٹھانا جب تک کوئی اللہ کا پیغمبر آ کے نبوت کا دعویٰ نہ کر دے. سمجھ آئی؟ اے کتاب تورات و انجیل ایس نسخے دے 2 صفحے میں کڈ کے فلانی جگہ تے رکھے دے نے تے میرے پترا اونی دیر تک کڈی نہ جنی دیر تک کوئی آخری پیغمبر آ کے نبوت دا دعویٰ نہ کرے او پھر کتاب دے او نسخیاں دے صفحے کڈی اونا صفحیاں نو سامنے رکھی اونا صفحیاں نو پڑھی جیڑا نبی دعویٰ کردا ہوئے گا اگر وہ دعوے اس کتاب دے ہون گے او دی نشانیاں ساریاں ہون گیا سوچی سمجھی نہ اونا تے ایمان لائیں. بڑی پیاری بات آپ نے سمجھنی ہے بہت پیاری بات آپ نے سمجھنی. کہا جو وہ نبی کے اندر وہ جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہو تو تم نے بات نہیں کرنی ان پہ ایمان لیا. جب ان کے والد کا انتقال ہوا انتقال کے بعد اب جب یہ کہا جائے نا ادھر نہیں ورنہ یہ ادھر نہیں تو بندہ پھر بہتا ہوتا رجحان ہونا میں ویکھاں تو صحیح بڑا تو صحیح جاندا رستہ جاندا کتنے وے کہتے ہیں وہ جا کے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے وہ وہاں سے وہ ورک لیے. اللہ اکبر. وہاں سے کیا ورک لیے ان کو پتہ چلنے لگا تھا وہ نبی کون ہے وہ پیارا نبی کون سا ہوگا. اب جیسے انہوں نے وہاں سے وہ صفحے نکال کے جیسے کھولے اب اس میں سے انہوں نے نشانیاں دیکھنی تھی. وہ نشانی کون سی تھی وہ عظمت کون سی تھی وہ ان کے اندر کون کون سی چیزیں تھی جو اس میں لکھی ہوئی تھی. پڑھوں میں وہ چیزیں آپ کے سامنے پیار سے کہیے گا سبحان اللہ.
حضرت جناب کعب بن اخبار کہنے لگے جیسے میں نے ان کو لیا میں نے صفوں کو کھول کے دیکھا، اب میں اس میں سے دیکھوں کیا کیا لکھا ہوا ہے جو آ کے آخر پہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کا نام کیا لکھا ہے، اس کی عظمت کیا لکھی ہے، اس کے اوصاف یہاں پہ کیا لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ سب سے پہلے اس نبی کا نام پیارا سا لکھا ہوا تھا، سب سے پہلے میں نے دیکھا وہاں پہ نام لکھا ہوا تھا۔ اب وہ نام کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ نام لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ ایک نام انہوں نے وہاں سے پڑھ لیا، دوسرا ساتھ میں لکھا ہوا تھا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَمَوْلُودُهُ بِمَكَّةَ وَمَوْلُودُهُ بِمَكَّةَ وَمُحَاجِرُهُ بِالطَّيْبَةِ۔ اب وہاں پہ لکھا ہوا یہ تھا وہ جو آخر پہ آنے والا ہوگا، وہ جو آخر پہ آنے والا ہوگا اس کا نام محمد اللہ کا رسول ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوگا، اس کا تیسرا وصف یہ ہوگا مکے میں پیدا ہوگا، چوتھا مقام یہ ہوگا اور سونا مدینے والے ہجرت فرما کے جائے گا۔ ساری عظمتاں پڑھیاں سرکار دیا نہ اے ہوئے گا مکے پیدا ہون گی۔ ہجرت سرکار نے پہلے یثرب تھا، بعد میں اللہ نے پھر اس کو مدینہ بنا دیا۔ پہلے جڑا اتھوں ہو کے آندا سی تے بیمار ہو جاندا، بیماریاں لگ جاندیاں، لیکن جو سرکار گئے نا میری سرکار اتھے گئے تو سرکار نے تو ڈیڑے لائے جا کے، بلکہ سرکار علیہ السلام کو جب اللہ نے عظمت عطا فرمائی اس وقت کے کافروں نے بڑے بڑے پراپگنڈے کیے، انہوں نے کہا یہ تو ہم جیسے لوگوں کو سامنے کرتے ہیں، سرکار لات منات عزا حبل ان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں یہ سارے بت ہیں، یہ سارے مشرک ہیں، ان کو پوجنے والے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام جب یہ باتیں کرتے ان کو ناگوار گزرتی تھی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بتوں کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا اللہ کا پیغمبر آتے ہی سے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں، اللہ کی توحید اللہ کا پیغمبر سب سے پہلے بیان کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، یہ سارے کے سارے بت، یہ سارے کے سارے مشرک ہیں، جو ان کے ساتھ لگا وہ بھی اندر جائے گا۔ اب یہ چیز انہوں نے دیکھی کہ سرکار اسلام جب اسلام کی دعوت دیں تو اسلام ابھرتا چلا جا رہا ہے، وہ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے تھے اسلام کو دباتے تھے، اسلام ابھرتا تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ کچھ قرآن میں تھا۔ پچھلے سال میں آیا تھا اور میں نے کچھ آیات پڑھی تھی، اور سچ انہوں بابی نظر نہیں پیان دے اور سکتے تھے بابے تے جوان میں ہوں پتہ نہیں کی ہو گیا، تو ماشاءاللہ ہونا سبحان اللہ یار۔ آپ لوگوں نے کھانا کھا کے اپنے گھر میں سونا ہے، میں نے واپس سیالکوٹ جا کے صبح کی نماز پڑھانی اونچی کہیے سبحان اللہ۔ بات کچھ اس کا پس منظر اس طرح کا تھا کہ سرکار اسلام پہ وحی آنی بند ہو گئی، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف کچھ ایسے دن گزرے کہ جس میں اللہ کا پیغام آیا، تو ان جن کے سرکار بتوں کو کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کہنے لگے موقع لگ گیا نا، تو جنہوں موقع لگ گیا کہنے لگے کہ ہلو رب نے چھڑ رہے ہیں تو طنز کرنے لگے نا، حضور کے تانا تے سرکار دے پہلے کہنے لگے صبر کرنے والے کے ساتھ صبر جو کرتا ہے اللہ کے ذات ان اللہ مع الصابرین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صبر کیا کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے صبر کیا کرو، تو حضور تو پہلے صبر کرتے تھے، سرکار تو پتھر مارنے والوں پہ بھی صبر کرتے تھے، طرح طرح کی بات کرنے لگے کہ سرکار علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اب ان کی کوئی بات نہیں کرتا، اب ان کی طرف وحی نہیں آتی۔ اب اللہ کے نبی تو یہاں پہ صبر کر رہے تھے، لیکن اللہ کی رحمت کا جوش آیا، اللہ کو اپنے محبوب کی محبت پہ جوش آ گیا، اللہ نے ایک آیت نہیں اللہ نے پوری سورت میں نازل فرما چھڑیا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ پڑھا کچھ قرآن شریف یار، سبحان اللہ کو بنایا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک نہیں پوری سورت میں اللہ نے نازل فرما چھڑیا۔
اور اس کے اندر جو جملہ بیان کرنے لگاؤں، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب یہ تو آپ کی عظمت کو گھٹانا چاہ رہے ہیں، یہ تو اس کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا نا 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 محبوب، تیری جو پچھلی گھڑی ہوگی پہلے والی سے بہتر ہوگی۔ ابھی اسلام دیکھیے، ابھی مسلمان چند سرکار کے صحابہ ہوئے تھے، اور اگر قوت کو دیکھا جائے تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان سب کی قوتیں آپ کے سامنے، کتنے کتنے بڑے کافر تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ سرکار الاسلام کے بھی چند صحابہ ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب آپ پریشان مت ہوئیے گا، آپ کی آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ اللہ کا پیغام سنا، آپ کا تو پہلے اپنے رب پہ توکل بڑا مضبوط تھا، اب یہی سرکار کے وہ صحابہ تھے، 313 ہیں بدر کے اندر، کتنے 313 صحابی ہیں بدر میں، 1000 کے قریب ہیں وہ سامنے کے متقابل۔ اب ان کے پاس ہر ایک بندے کے پاس تلوار، نیزے، گھوڑے، پانی، کھانا پینا ہر چیز تھا، یہاں پہ 8 تلواریں، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو پتا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ اللہ نے 5000 فرشتے نشان والوں کو زمین پہ بھیج کے ان مسلمانوں کی مدد کی، تو جو رب بدر میں فرشتے بھیج سکتا تھا وہ رب فلسطین میں بھی انشاءاللہ بھیجے گا، اور انشاءاللہ فلسطین کے اندر پھر انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ پھر عروج دے گا انشاءاللہ۔ یار اسی بیت المقدس نو کیوں چھڑی، وہ تو ساڈا پہلا قبلہ ہے۔ جیسے وہ بتا رہے تھے 17 مہینے میری سرکار نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ مسجد حرام، مسجد مدینہ کی جو مسجد نبوی ہے، ان دونوں مسجدوں کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ مسجد اقصی ہے، تو ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ ہمارا وہ پہلا قبلہ ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ لوگوں نے سنا ہے معراج کی رات کیا ہوا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا آیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ جب مسجد اقصی میں میری سرکار گئے، حضرت جبریل بھی ساتھ تھے، جس براق پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ براق ہے اڑتا جا رہا ہے حضور کو لے کے وہاں پہ۔ جب اس مسجد کے دروازے پہ پہنچے، بلکہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا وہ وہاں پہ وہ چیز بھی بنی ہے، وہاں پہ وہ قلعہ شلہ بنایا انہوں نے جہاں پہ باندھا، پتہ نہیں وہ خیالی ہیں جو بھی انہوں نے کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ اب جیسے دروازے پہ جا کے اس سواری کو باندھا، حضور کا ہاتھ پکڑا، جیسی مسجد اقصی کے اندر سرکار کو لے کے گئے تو سارے اللہ کے پیغمبر حضور کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے۔ کون آ گیا، کون آ گیا، کون آ گیا، کون آ گیا، بتائیں، سرکار آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو میری سرکار ابھی مصلی پہ نہیں گئے، میری آقا کو کیونکہ جد الانبیاء کھڑے تھے، حضرت آدم، حضرت جناب موسیٰ، اللہ کے جلیل پیغمبر وہاں پہ کھڑے تھے، لیکن میرے آقا عاجزی انکساری کی وجہ سے حضور آگے نہیں بڑھے۔ حضور نے فرمایا حضرت آدم کھڑے ہیں، حضرت نوح کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم جد الانبیاء کھڑے ہیں۔ فرمانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ، آج اگرچہ بڑے بڑے پیغمبر کھڑے ہیں لیکن مصلی امامت پہ ایک ہی کھڑا ہوگا جو اللہ کا آخری نبی محبوب ہے۔ آپ نہیں سنا ہے تو الحمدللہ ہماری جانیں، بلکہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اپنی قرآن اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں، وگرنہ آپ کے سامنے حالات ہیں جس طرح پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود یہ معاملات کرتا ہے۔ اللہ کرے کوئی ہمیں حکمران ملے حضرت جناب خادم حسین رضوی صاحب جیسا، ماشاءاللہ۔ اچھا کوئی نہیں جانتا خادم صاحب، تو ایک دفعہ کہیے پھر، تاجدار ختم نبوت، ہر بندہ کہے تاجدار ختم نبوت، کیونکہ ہمیں ہر اس بندے سے پیار ہے جو نبی پاک کے نام سے محبت کرتا ہے، جو حضور سے پیار کرتا ہے، جو سرکار کی محبت کا دھم بھرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی آپ کو وہاں پہ دبانا چاہ رہے تھے، لیکن دیکھ لیں پھر اللہ نے کس کس جگہ پہ کیسی کیسی اللہ نے محبوب کی مدد فرمائی ہے۔ اسلام کو اللہ نے کتنا بڑا غلبہ عطا فرمایا۔ تو کیا ہو گیا، اب ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کے اب ہمارا جو کلچر ہے، یہی بات کر رہے تھے، ہمارا جو کلچر ہے وہ صرف اور صرف اس بات پہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں انگریزوں نے کیا پہنا ہو۔ ہمارے کتنے بچے ہیں جو کٹنگ کرواتے ہیں تو انگریزوں کے سٹائل پہ کرواتے ہیں، اچھا ہے کہ نہیں؟ پینٹا شرٹا پاندے نے وہ سٹائل ویکھ لیندے نے ٹی وی تے، انگریزاں دی فلم دی پارٹیاں پینٹا پاندے نے کہ نہیں پاندے؟ کی ہو گیا؟ اسلام نے ہمیں لباس کا درس دیا ہے، لباس کا پورا چیپٹر ہے احادیث میں،
لباس ہے. آپ نے داڑھی رکھنی ہے، حضور کی سنت، اس کی فضیلتیں ہیں. آپ زلفیں رکھیں، حضور کی سنت ہے. آپ اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھیں، حضور کی سنت ہے. وہ کون سا لباس ہے جس کے اندر آپ کا جسم ننگا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم مرد جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سارے، ہمارا یہ ناف ہے نا، ناف، ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ ستر ہے انسان کا، مرد کا. عورت کا اس سے ہٹ کے اس کا تو ہر چیز ستر میں، آپ بجائے اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ، اس کے پاؤں. لیکن جو مرد کا ستر ہے وہ ناف سے اس کے گھٹنوں کے نیچے تک. لیکن آج کل آپ دیکھ لیں جتنے لوگ بچے ہمارے وہ پہنتے ہیں سارے اوپر ہی ہوتے ہیں، گھٹنے سے اوپر ہی ہوتے ہیں، رانے نظر آ رہی ہوتی ہیں. دیکھنے والا بھی گناہگار، دکھانے والا بھی گناہگار. یہ تو ہمارا، پھر ہم نماز پڑھنے آئے تو جب ہم کپڑے پہنتے ہیں ہماری ٹی شرٹیں ایسی ہوتی ہیں جو پیچھے سے ننگی ہو رہی ہوتی ہیں. تو جس کا اس طرح کا مسئلہ ہو، نماز پڑھا ہو، اس کی کمر سے کپڑا ہٹتا ہو اور اتنا ستر جتنا آگے سے ہے اتنا ہی پیچھے چھپانا بندے پہ فرض ہے. تو اگر پیچھے سے ننگا ہوتا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی جو نماز پڑھ رہا ہے. اور اگر پیچھے والا قصدن دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے، اس کی بھی نماز نہیں ہوگی. قصدن اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اندر معاملات آ رہے ہیں. اپنا لباس، اپنا حلیہ، جیسے کہہ رہے تھے آگے حضور کی سیرت کو بیان کرنا ہے، حضور کی سیرت کو اپنانا ہے. انشاءاللہ اپنائیں گے نا انشاءاللہ. نماز کتنے بجے یہاں فجر کی؟ 5:30. تو کوشش کریں گے سارے جماعنا نماز. کوشش ہے سارے دی یار. دیکھو نا اسی ساری رات محفل کریے، 7 7:30 بجے دی اسی نماز پڑھیے، 7:10 تے عشاء دی 11 12 بج گئے نے. محفل کی تھی، نعتاں پڑھیاں، بیان ہویا، سارا کچھ ہوا تے فجر ٹائم میں ہی سارے کراٹے مار کے سوتے ہیں. کی فائدہ ہے راتی پھر اسی کی کر دے رہے ہیں. نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیے ساری بلند آواز سے، نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے انشاءاللہ. الارم لگائیں، تدبیر کریں، جو بھی آپ سے من پڑتا ہے سب سے پہلے تو نیت کریے. اب نیت ہمارا یہ ہے، نیت کے لیے ہوتی ہے. نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو. دل کا پختہ ارادہ عزم ہو جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. تو آپ اس طرح نیت کر کے سوئیے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. پھر دیکھیں آپ کو فجر کی اذان میں انشاءاللہ جاگ آ جائے. جب بندہ فجر کی نماز کے لیے نیت کر کے سوتا ہے اور جب بندہ صبح اٹھتا ہے، شیطان فجر کے پاس آ کے بندے کی یہاں پہ گدی کے پاس آ کے، حدیث ہے، گیرا لگا دیتا ہے. 3 گیرا لگاتا ہے یہاں پہ، گنڈا لا ہڑ دیتا ہے گدی کے پاس آ کے تاکہ یہ اٹھے ہی نہ. لیکن وہ اللہ کی توفیق سے اٹھتا ہے. جب وہ اٹھتا ہے اس کی ایک گیرا کھلتی ہے، اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تو اٹھایا فجر واسطے. پھر جب یہ کر کے پھر وضو کرتا ہے، پھر اس کی دوسری گیرا یہاں سے کھلتی ہے. اور جب وہ بندہ نماز شروع کرتا ہے اس کی تیسری گیرا بھی کھل جاتی ہے. اللہ اس کو تازگی اور محبت عطا فرما دیتا ہے، اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے. تو لیکن اگر وہی بندہ فجر میں سویا رہے، 3 گنڈا تے انہیں لاہڑیاں نال کان دے وچ غلاظت کر کے بھی ٹر جاتا ہے. شیطان جانے لے ساڈا کام ہو گیا، ہن تو ستا رہے. تو انشاءاللہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا آنا، بیٹھنا، ملنا، ملانا، جو بھی ہم نے معاملات کیے اللہ ان کو قبول فرمائے.